بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بچوں کو یقین کیسے سکھانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، علمک کلمات، علمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، یحفظک، اللہ پاک تیری حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، ہم نے کبھی کیا ایسا؟ بچوں کو بٹھاؤ بھائی آؤ تمہیں اللہ کی باتیں سنو، کیوں جی کبھی کسی نے کیا؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ہاتھ کھڑا، دو، تین ہو گئے، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، چلے اب اتنی مجلس میں سے 8، اور یہ بھی غالباً وہ ہوں گے جن کا کچھ تبلیغ کے ساتھ وقت لگا ہو، میرا گمان بارک کے لیے کیا ہو بچوں میں تمہیں اللہ کی باتیں سنو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پہچان۔ تو اب یہ یقین جو سکھانا ہے، یہ ماں نے سکھانا ہے، یہ باپ نے سکھانا ہے۔ اگر ماں باپ میں یہ یقین ہوگا تو بچے یہ یقین سیکھیں گے۔ ہاں، بچوں کو سکھانے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، بچے تو نکالی ہیں، تھوڑی سی آپ خیال کریں، تھوڑا سا ان کو آپ ماحول دیں تو وہ فوراً بات پک کر لیں۔ یہ اللہ پاک نے بچے کے اندر یہ صلاحیت دی۔ تو ایک تو یہ جو ہوا چل مستقبل مستقبل مستقبل، فیوچر فیوچر فیوچر، وی سے فیوچر، وی بلڈ فیوچر، وی میک فیوچر، یہ باتیں چل رہی بات۔ تو فیوچر ہے کیا؟ ہاں، وہ فیوچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ فیوچر اللہ جل شانہ پہلے سے طے کر چکے کہ یہ دنیا تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تم نے میرے پاس آنا ہے۔ الیہ ترجعون، اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو آخرت ہمارا مستقبل ہے، ہمیں آخرت کو بنانا ہے، اور اللہ جل شانہ کی محبت ہمیں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ کون ہے یہ بتانا ہے بچوں کو۔ یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ ہاں، یہ پوچھے چھوٹے چھوٹے سوال، اس سے یہ دلوں کے اندر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اس سے پوچھے بیٹا آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سورج کس نے بنایا، یہ تمہارا منہ کس نے بنایا، تمہاری آنکھیں کس نے بنائی؟ تو یہ سوال کریں۔ تو ایک بات یاد آ گئی، جب ہم میٹرک پڑھ رہے تھے تو بیولوجی ہمارا سبجیکٹ تھا، تو اس میں چلتے چلتے ایک نظریہ آ جاتا ہے بایوجینیسس او بایوجینیسس۔ تو اب یہ نظریہ یہ ہے کہ بعضوں کا یہ انسان یہ ارتقائی شکل ہے، پہلے کہیں بندر تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا، اب یہاں آگے۔ اب وہ چونکہ استاد ہمارے دین سے ان کا تعلق نہیں تھا، اور ہم لوگوں نے اتنا تو ہمیں بھی پتا تھا کہ بھئی یہ بات غلط ہے، ہمارے مساجد میں کہ جی اللہ نے ہمیں پیدا کیے ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے یعنی باپ ہیں، ان سے اللہ نے نسل چلائی ہے۔ اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ استاد یہ کیا بات، یہ تو پھر یہاں کے رخ کیوں گیا انسان؟ جب ایک سلسلہ ارتقاء کا چل رہا ہے، پہلے یہ شکل تھی، پھر یہ شکل تھی، پھر یہ شکل تھی، تو پھر اب انسان کی کوئی اور شکل بھی تو بننی چاہیے نا، یہاں آ کے بریک کیوں لگ گئی ہے؟
اس کی وجہ تو ہم، حالانکہ بڑی آسان بات تھی کہ استاد کو سبق پڑھانے سے پہلے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے تھی کہ بچوں یہ جو سبق ہے یہ ایک آدمی کا غلط نظریہ ہے، ایک سائنسدان ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، چونکہ ان کے پاس قرآن کا اور حدیث کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ ہر چیز اپنی عقل پر لیتے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے، لہذا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اب اس کے بعد آپ بات کرتے آگے تو کسی طالب علم کے دل کے اندر تشویش پیدا نہ ہوتی، لیکن چونکہ وہ ان کا بھی علم اتنا ہی تھا تو وہ کبھی یوں کریں کوئی یعنی وہ کوئی ایسا یعنی مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ اس وقت جتنے بھی ساتھی بیٹھتے تھے وہ سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن استاد اس وقت کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ تو اب یہ چیز ہمیں بچوں کو بتانی کہ اللہ پاک کرتے ہیں، اللہ پاک خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، تاکہ بچوں کے دل کے اندر یہ پہلے سوال پیدا ہو جائے۔ بھلے آپ اس کو اردو میں سکھائیں، عربی میں سکھائیں، اللہ خالقنا، یہ عربی میں زیادہ جو ہے، چونکہ آگے دین ہمارا سارا عربی میں ہے تو ہم بچوں کو چھوٹے چھوٹے جملے عربی میں سکھائیں۔ اگر آپ انگریزی میں سکھانا چاہیں تو بھی آپ یعنی منع نہیں کرتے، ہم سکھائیں، ضرور سکھائیں، لیکن اپنے ماحول میں سکھائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تو زبان ہے، زبان کی حیثیت سے تو یعنی ایک بڑے عالم وہ کسی موقع پر یعنی ایک انگریزی جاننے والے کے ساتھ ان کا ملاقات ہو گئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کاش کہ مجھے کچھ انگریزی آتی ہوتی تو آج میں اس کو اسلام کی بات اس کی زبان میں سمجھا سکتا۔ من حیث اللسان اس میں کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہم اس کے یعنی مخالفت کرتے ہیں، خود پڑھی ہے، ہم نے انگریزی پڑھاتے ہیں اسکول مدرسے، میں خود انگریزی پڑھاتا ہوں، تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا تو ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم ہیں کیا، یہ بات ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہماری سب کی فکر کی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی اولادوں کا فکر نہ کیا اور اگر ہم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ دی تو میرے بھائی دوستو آنے والی نسلوں کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ والدین کو پتہ نہیں ہے، دین کے بارے میں ان کا علم کم ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک ماحول چل رہا ہے، ایک ماحول، حالانکہ شادی سے پہلے یعنی ایسے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم 2 سال میں بچے کو بھی سکھایا جائے کہ بھئی اب شادی کے بعد تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں کس رخ پہ پڑھنا ہے، بچی کو سکھایا جائے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کیا جائے اور انہیں یہ بات بتلائی جائے کہ مال کے ساتھ عزت نہیں ہے، ملک کے ساتھ عزت نہیں ہے، دنیاوی اسباب کے ساتھ عزت نہیں ہے، عزت کا تعلق ہے وہ اسلام کے ساتھ۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں ہمیں دھوکہ نہ کیا، مال کماؤ اور مال اکٹھا کرو، چاہے حلال کا ہے چاہے حرام کا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لے گئے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ آ جائیں، یہاں کے سرداروں نے یہ بات کہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ایک پانی کی نالی آ گئی شہر میں داخلے سے پہلے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین جو لاکھوں مربع میل پر جن کی حکومت اور جن کے نام سے دشمن کام رہے، اب وہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ ان کی لنگی انہوں نے اڑس لی، موزے اتار کے کندھے پہ رکھ لیے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے تو چل پڑے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے کہ یہ
اے امیر المومنین یہ آپ کیا حالت کر رہے ہیں؟ دیکھو نا جی، ہم مجلس میں آئے ہیں سارے کے سارے، جی نہائے ہیں، دھوئے ہیں، جی کپڑے پہنے ہیں، کپڑے استری کروائے ہیں، اور جی صاف ستھرے ہو کر کے جی کیا ہے مجلس میں جانا ہے۔ دارالعلوم زکریا کی مجلس ہے، وہاں ہمیں مدعو کیا گیا ہے، بلایا ہے وہاں کے اساتذہ نے، تو صاف ستھرے ہو کر اپنی ہر ایک نے اپنی حیثیت کے بقدر کوشش کر کے، اب ادھر یہاں امیر المومنین ہے اور آگے دشمنوں کے ساتھ ملنا ہے، اور کنڈیشن کیا ہے سوچا نہیں جا سکتا۔ جب لنگی اڑس لی اور نکیل پکڑ لی، موزے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ لیے اور پانی میں چلنے لگے۔ ابو عبیدہ نے پکڑ لیا، اے امیر المومنین یہ آپ کیا کس حالت میں آپ نے داخل کر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے ابو عبیدہ یہ جو بات تو نے کہی ہے نا، کاش کوئی اور کہتا تو اس کو لگ پتہ جاتا، چہرہ بدل دیتا میں اس کا۔ پھر آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ ہاں وہ یہ بات وہ سمجھتے تھے، ہم تو سارے کے سارے لکیر کے فقیر، وہ چل رہے ہیں پیسہ پیسہ پیسہ، چاہے کالا ہے چاہے سفید ہے، یہ ہونا چاہیے، دین چاہے جاتا ہے جاتا ہے، پیسے کے لیے دین بھی بیچنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہاں اتنے افسوس کی بات ہے، اتنے درد کی بات ہے۔ اور عمر کیا کہہ رہے ہیں، کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ عَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں اللہ جل شانہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ عزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلام، ہمیں جو عزت ملے گی تو کس سے ملے گی جی؟ ذرا اس کو کہیں ہم سارے، ہاں دنیا کی عزت بھی اسلام کے ساتھ اور آخرت کی عزت بھی اسلام کے ساتھ ملے گی، مال کے ساتھ نہیں ملے گی، ملک کے ساتھ نہیں ملے گی، حکومتوں کے ساتھ نہیں ملے گی، عہدے اور ڈگریوں کے ساتھ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اگر عزت ملے گی تو یہ کس کی بات ہے؟ اور پھر کیا فرمایا کہ عزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعْطَانَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اے عبیدہ اب اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے سے عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں عزت کیا ہے، عزت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ ہاں عزت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ وَمَن یہ عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جو کوئی اسلام کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہیں تاکہ وہ جب چمکتی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی کی طرف لپکنے لگتے ہیں۔ ہمارا اپنا یہ حال ہے، ہم خود ان چیزوں کے دیوانے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اے میرے حبیب ان کا یہ مال و دولت میں الٹنا پلٹنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں یہ تو تھوڑا سا ساز و سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے بھائی دوستو، اب چونکہ ہمارا راستہ غلط ہو گیا، ہم نے غلط ٹریک پہ اپنی گاڑیاں ڈال دی ہیں اپنی زندگی کی، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اولادوں کو کیا دینا ہے۔ ہاں ہم اپنی اولادوں کو خالد بن ولید دیں اور امام غزالی دیں، امام رازی دیں، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ماں باپ کا تقویٰ ہوگا تو یہ چیز چلے گی، اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر میرے بھائی دوستو جیسا چل رہے ہیں ہم سارے کے سارے ایک حساب سے چل،
मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना।